الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيدنا ونبينا أبي القاسم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم لا تعجلوا بالقول يوم الله واليوم الآخر وعلمنا من أمر الله ورسوله ولو قالوا الله وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم ذلك كتب لهم قلوب الإيمان وأيدوا به قلوب منهم يدخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حسب الله ألا أن حسب الله هو الفائز صلى الله عليه وسلم. سورہ مجادلہ کی ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا تھا تاکہ اس کے اوپر خاصی بحث ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نہیں دیکھو گے کبھی بھی ایسی قوم جو اللہ پہ اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑی ہوگی. بعض دشمن ان کے آبا و اجداد کیوں نہ ہوں، ان کے بچے کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، یا ان کے عزیز و اقارب کیوں نہ ہوں. پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا ہے اور اپنی خاص پیار سے عطا کیا ہے. یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے اور یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ رہیں گے. پھر مجھے ارشاد ہوتا ہے کہ اولئک حزب اللہ کہ یہی ہے وہ میرا گروہ، یہی ہے میرا گروہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون اور یہی گروہ ہے جو قیامت والے دن کامیاب و کامران ہوگا. اب جو دین ہے ٹوٹل وہ دین کیا ہے؟ دین صرف اور صرف یہ چیز ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے اس کو لے لو، جو رسول نے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کا آپ کو کلیہ بتا رہے ہیں. آج کی تقریب کے اندر وہ کلیہ جو رسول نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. کلیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جمع ایک دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کریں گے تو اس کا حاصل جمع ہو ہی آئے گا. اور وہ جوان ہو، چین ہو، روس ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کینیڈا ہو. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے جو کلیہ دیا ہے وہ کلیہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس سے بیشتر ایک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں کہ جب مسجد نبوی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے، سیڑھیاں اترتے ہی ساتھ ہی مدینے کا بازار شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک آرابی ایک گھوڑے کے کھڑا ہے. آپ اس کے قریب گئے، چونکہ وہ اس انداز سے کھڑا تھا کہ جیسے لگتا ہے کہ اس نے گھوڑا بیچنا ہے، تو آپ اس کے قریب جا کے اس سے پوچھا کیا آپ گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں گھوڑا بیچنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی کہ یہ کتنے کا ہے، تو اس نے جو بھی پیسے بتائے اس کے تحت آپ نے اس سے اس کا سودا کر لیا. اب سودا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عربی کو کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے کچھ کم ہیں، میں یہ ساتھ ہی میرا حجرہ ہے، اس حجرے میں جا کے تو میں آپ کے لیے پیسے پکڑ لیتا ہوں. اب میرا آپ کے ساتھ سودا طے ہو گیا ہے، یہ پیسے آپ کے ہوں گے اور گھوڑا میرا ہوگا. یہ کہہ کر
حجرہ میں گئے، پیسے پکڑے، واپس جب آئے کیا دیکھتے ہیں کچھ اصحاب وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا ہے، وہ اس عربی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ یہ گھوڑا بیچنا ہے، اس نے کہا کہ میں نے بیچنا تھا لیکن آپ بیچ چکا ہے، لیکن اب انہوں نے مجبور کیا، وہ ان کا خیال تھا کہ اس گھوڑے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ضرور کوئی چیز ہے کہ جس کی خوبی کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خریدنے کا پسند کیا ہے۔ اب انہوں نے اس سے پوچھا کہ کتنے کا آپ نے بیچا ہے، اس نے جتنا بھی تھا اس کو بتایا، اس سے 100-150 انہوں نے زیادہ دے کے اس عربی کو منا لیا، کیونکہ عربی مسلمان نہیں تھا اور وہ اسلامی معاشرت کے قاعدہ قانون جو لین دین کے بارے میں ہیں ان سے مکمل طور پہ ناشنا۔ اب اس نے یہ گھوڑا ان کو کما دیا، اور رسول جب نکلے باہر تو دیکھا کہ چند قدم کے فاصلے پہ گھوڑا جا رہا ہے اور یہ عربی نہیں میں کھڑا ہے۔ عربی کے پاس آئے تو اس کو کہا کہ یہ پیسے پکڑو اور مجھے گھوڑا دو، تو وہ کہتا ہے کہ گھوڑا تو میں نے بیچ دیا ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ تم نے کیسے بیچ دیا جب میرے ساتھ میرا سودا ہوا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ کون سا سودا ہوا تھا، میرا آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوا۔ اب لوگ جمع ہونے شروع ہوئے، اب وہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ میرا کوئی سودا نہیں ہے، رسول کہتے ہیں میرا تیرے ساتھ سودا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا گواہ ہے تو وہ گواہ لے آئے۔ اب اس کو بھی پتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اور اس عربی کے درمیان بحث چل رہی ہے کہ لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ سودا نہیں ہوا، رسول کہتے ہیں میرا سودا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں بلال حبشی وہاں پہ پہنچے، جب آئے یہاں پہ پوچھا رسول سے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، اور رسول نے بتایا کہ اس کے ساتھ میرا سودا ہوا تھا اور اب یہ کہتا ہے کہ سودا نہیں ہوا اور سودے کے لیے کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب وہ بلال حبشی جو تھے یہ اس کے قریب گئے تو کہتے ہیں اے عربی تو گواہ مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ اب وہ عربی بھی کافی چلاک آدمی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، کلمہ گو نہیں ہوں، میں آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا، لیکن آپ کے بارے میں ایک چیز میں نے ضرور سنی ہوئی ہے کہ آپ صادق و امین ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس وقت میرا اور آپ کا سودا ہو رہا تھا اب یہ شخص یہاں پہ موجود نہیں تھا، اب یہ کیسے گواہی دے رہا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ کی، اس سے پوچھا، اس سے کہا کہ اے بلال بات تو یہ عربی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جس وقت میرا تیرے سے اس کے ساتھ سودا ہو رہا تھا تو یہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، تو کس طرح سے گواہی دے رہا ہے؟ بلال جو تھا وہ فوری کھڑا ہوا، بلال کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا اس دیکھیں اللہ کے بارے میں کہا کہ وہ ایک ہے، کیا ہم نے اس کو دیکھا؟ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کہا آدم تھا، ہم نے نہ اس کو دیکھا، ہم نے بن دیکھے اس کے اوپر ایمان لائے، یونس علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے، ان کی تشکیل تھی، کیا ہم نے اس کو دیکھا؟ جب دیکھا نہیں، اس کو بن دیکھے آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں ان الفاظ کو سن کے تو ہم آپ کے اوپر ان سب کے اوپر یقین کریں۔ تو یہ ہے ایمان، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، ٹوٹل یہ چیز ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، وقت انتہائی مختصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہوتی کہ جنت میں کون سے لوگ جائیں گے، جنت میں کون سے لوگ جائیں گے، کون سے لوگ وہاں پہ جا کے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہی اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ یہی میرا گروہ ہے اور اسی کے اندر آپ لوگ شامل ہو۔ اب یہ کتاب ہے فضائل صحابہ، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے۔ احمد بن حنبل 164 ہجری میں اس دنیا میں
4 بڑے اماموں سے میں سے ایک امام ہیں، 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بخاری، امام بخاری 194 ہجری میں اس دنیا میں آئے۔ یہ امام بخاری سے 30 سال پہلے دنیا میں آئے۔ یہ بخاری کے، مسلم کے، داؤد کے، تمام کے یا تو ڈائریکٹ استاد ہیں یا استاد کے استاد ہیں۔ یہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بارے میں یہ کہا کہ یقول علی یعنی طوبی لمن احبک وصدق فیک وویل لمن ابغضک وکذب فیک، کہ علی جو تم سے محبت کرے اس کے لیے طوبی ہے، اور جو تم سے بغض رکھے اس کے لیے ویل ہے۔ ویل آپ نے سنا ہوگا کہ ویل للمصلین، ان مصلین نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ یہ جہنم کو ویل کہتے ہیں، اور طوبی کس کو کہتے ہیں؟ طوبی جنت کو کہتے ہیں۔ طوبی کے بارے میں تفسیر مظہری یہ لکھتا ہے کہ یہ درخت میں، یہ جنت میں ایک درخت ہے۔ بہرحال طوبی جنت ہے یا جنت کا درخت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ طوبی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تجھ سے محبت کرے اور تیری تصدیق کرے، اور ویل ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جو تجھ سے بغض رکھے اور تیرے بارے میں جھوٹ بولے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ المستدرک للحاکم، حاکم کے بارے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جس شخص کو اسلامی شریعت کے مطابق 1,00,000 حدیث یاد ہو تو اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہوں اس کو حجت الاسلام کہتے ہیں۔ حجت الاسلام، امام غزالی جو ہے وہ حجت الاسلام ہے۔ اور جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قولی فعلی تقریری حدیث یاد ہو اس کو حاکم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاکم کہتے ہیں۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ یعنی طوبی لمن احبک وصدق فیک وویل ابغضک لمن ابغضک وکذب فیک، کہ یہ اب ان کی جو مسلمان بھائیوں کی سب سے بڑی کتاب مستدرک ہے، اس کے اندر بھی یہ اسی طرح سے یہ موجود ہے۔ اس میں بے شمار یہ موجود کبیر ہے ابراہیم کی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ خوشخبری جاری کے لیے طوبی ہے اس شخص کے لیے کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ موجود اوس تاریخ مدینہ دمشق، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ بشارت مصطفیٰ تبریز نے لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اس کے بعد کنز الاعمال، یہ بھی اہل اسلام کی بہت مشہور و معروف اور بڑی موٹی کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی اس حدیث کا اسی طرح سے ذکر ہے کہ طوبی صرف اس کے لیے ہے جو علی تجھ سے محبت کرے، اور ویل جنت اس کے لیے ہے جو تجھ سے بغض رکھے۔ یہ آپ مسلم طریقہ مسلم، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اصل بابا، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ مناقب امیر المومنین و واصلی کی، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ فرائض الصلاتین کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ نور الصلاتین کو اسی کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اصالات الافاق کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ رسول کلیہ دے رہے ہیں کہ جو بھی علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس کلیے کے اوپر لوگ اس طرح سے عمل کر رہے ہیں، اگر وہ عمل اس کے اوپر نہیں کر رہے تو ان کے لیے پھر طوبی والا کھاتا بند ہوگا۔ مجموع الزوائد، اس کے اندر بھی یہی ہے۔ نور الانصار کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رفاعت الطالب کے اندر موجود ہے، مناقب فاضلی کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اب کنوز الحقائق کے اندر یہ چیز موجود ہے، نور الصلاتین کے اندر بھی
یہ چیز ہے. کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ یہ حدیث کوئی اتنی معمولی سی حدیث نہیں ہے کہ جس کو صرف چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر جس کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ اہل اسلام کی تمام بڑی بڑی کتابوں کے اندر اس حدیث کو کا بیان کرنا اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کرنے کے برابر ہے. اب جنابی المبدت الحسن بن طرفہ العبدی فضائل ثقلین ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. اپنی کتابوں کا میں نام نہیں دیتا چونکہ وقت کی کمی ہے، وغیرہ ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث اسی طرح سے جس طرح سے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. اب یہ طالب ہے ڈاکٹر طارق قادری کی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ سفید رسول اللہ رسول علی طوبی لمن احبک وصدق فیک وویل لمن ابغضک وکذب فیک، کہ ویل اس شخص کے لیے ہے جو آپ سے بغض رکھتا ہے اور طوبیٰ اس کے لیے ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ تاریخ مدینہ الاسلام خطیب بغدادی یہ 463 ہجری میں اس دنیا سے کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بھی نہیں ہے، یہ باطل ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو اس دنیا سے گئے اور 463 ہجری میں جو شخص جا رہا ہے اس کے پاس کیا کسی قسم کا کوئی پیمانہ ہے کہ یہ اس حدیث کو کیا دے کہ یہ باطل ہے اور ساری دنیا اس کے پیچھے چل رہے ہیں جناب ہم تو اس کو 463 میں پڑھا ہے اس کے مطابق کام کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. اب یہ عمل کی وفا اور رجعت کی اس میں ابن علی یہ 365 ہجری میں اس دنیا سے کیا ہے وہ بھی یہی دیکھتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ شیعوں نے گڑی ہوئی ہے، یہ شیعوں کی ہے، صوفیوں کی ہے، کہ حالانکہ اس میں نہ شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اسی کو اس طرح سے ٹھکرانا نہیں ہے. یہ عدل مطمئیہ ہے ابن جوزی کی، یہ 597 ہجری میں اس دنیا سے کیا اس نے یہ کہا کہ یہ حدیث مطلوب ہے، یہ چیز یہ جھوٹی ہے. میزان اعتدال اس میں بھی عثمان زیدی 748 ہجری میں دنیا سے جا رہا ہے، وہ بھی لکھتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. اب ان کے چہرے جو ہیں یہ چند لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. ان کے چہرے بھی آپ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ رسول کی حدیث کے ساتھ کون کون کس طرح سے مذاق کر رہا ہے. یہ تاریخ نظیر ہے، یہ بھی یہی چیز کہتا ہے. اب یہ البانی نصر الدین البانی یہ ابھی چند سال پہلے 1999 میں اس دنیا سے گیا ہے. یہ امام طبری کا، یہ اس کا نام دہلی بولے گا کہ یہ بندہ 1421 ہجری میں جانے والا، آج 1442 ہجری ہے، 21 سال پہلے جو بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے. کیونکہ جس نے بھی اس علی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ مانگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم ہے. اب آج میں یہ پڑھ رہا تھا کہ یہ کتاب فضائل صحابہ، کتاب فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی سے روایت ہے کہ جو شخص ہمارے لیے اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، جو شخص ہمارے لیے اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے یا ایک قطرہ گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گرتے ہوئے قطرے کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے گا. کیا عطا کرے گا؟ جنت عطا کرے گا. ہمارا حکم بھی جنت ہی کا اور جنت میں جانے کا کلیہ کیا ہے؟ اب یہ ان میں سے ایک کلیہ ہے کہ جو بھی ہماری محبت میں ہمارے مقام کے اندر ایک بھی آنسو گرائے گا وہ آنسو اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا. یہ کتاب ہے تاریخ صحابہ احمد بن حنبل کی. اب یہ مرنات المفاقی ہے شرح مشکات الاسابی ملا علی قاری کی. یہ ملا علی قاری کا بھی بہت بڑا نام ہے. اس میں بھی یہی چیز لکھی
کی ہے کہ جو شخص ہمارے غم میں ایک قطرہ آنسو کا گرائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا. یہ ظاہر خطبہ ہے جبریل کی، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ جنابی المبدل ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز یہاں پہ موجود ہے. جنابی المبدل لغات الحدیث علامہ فرید الزمان یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے پروردگار سے عرض کی کہ اے پروردگار پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے. اس امت کو جو فضیلت آپ نے دی ہے وہ کن وجوہات کی بنا پہ دی ہے کہ وہ مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی اپنی قوم کو وہ چیزیں بتاؤں. تو ارشاد ہوا کہ یہ لوگ یہ 10 چیزیں بجاتے ہیں. ان میں 10 میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، جمعہ ہے، جماعت ہے، قرآن، علم، عاشورہ. موسیٰ علیہ السلام کو باقی چیزوں کا تو پتہ تھا. انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو عاشورہ ہے یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسب کا رونے کی صورت بنانا، مرثیہ اور قضائے مصطفیٰ کی اولاد سے پکا کرنا، اس کو عاشورہ کہتے ہیں. موسیٰ میرا کوئی بتا جو اس زمانے میں مصطفیٰ کی اولاد پر ہوئے گا یا رونے کی صورت بنائے گا یا تعزیت کرے گا تو اس کے لیے وحشت میں کیا ہو ثواب ہوگا. جو پیسہ خرچ کرے گا اس کے لیے بھی دنیا کے اندر بھی بے شمار اس کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بہت بڑا اس کو ملے گا. اب امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ من قال یا علی مرتن واحدتن، من قال یا علی مرتن واحدتن، کہ جو شخص علی کا نام ایک مرتبہ لے گا، جو شخص علی کا نام ایک مرتبہ لے گا فَثَوَابُهُ کا ثواب ہے کہ اس کا ثواب اتنا ثواب ہے سِتَّةً عَشْرَةً أَلْفٍ، اس کو 16,000 مرتبہ قرۃً للقرآن، کہ اس کو 16,000 مرتبہ قرآن کی قرت کرنے کا جو ثواب ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی، کہتے ہیں کہ ان الذی احسن، کہ وہ قرآن جس کی قرت میں جعفر صادق نے کی ہے اس قرآن کا 16,000 مرتبہ جو ثواب ملے گا وہ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ملے گا. یہ جو چیز ہے یہ وہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ بہار الانوار کے اندر اس کو درج کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی ہے. چونکہ ہے یہ کائنات ٹوٹل بڑی ہی ان کے لیے ہے. کائنات میں اس کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو 16,000 مرتبہ کی بات کر رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے رسول کی کتابوں سے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، ذات القربہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو شخص میرے اس بیٹے کا توس میں جا کے اس کی اجازت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب، ایک حج مقبولہ کا ثواب دے گا. بی عائشہ سامنے بیٹھی تھی، وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ایک حج کا؟ آپ نے کہا کہ عائشہ 2 حج کا. وہ کہتی ہیں 2 حج کا؟ وہ آپ کہتے ہیں کہ 3 حج کا. اس کے بعد بی عائشہ ام المومنین خاموش ہو گئی. وگرنہ رسول کہتے ہیں کہ اے عائشہ اگر تم خاموش نہ ہوتی تو میں اس کو 70 تک لے کے جاتا کہ ان کا جو حج مقبولہ ہے کبھی بھی کسی بھی آدمی سے جو حج کر کے تازہ تازہ واپس آتا ہے اس سے پوچھیے گا کہ کیا تیرا حج قبول ہو گیا ہے، تو وہ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس کا حج قبول ہے، بلکہ کہے گا کہ اللہ کی طرح جانے اللہ ہے کو قبول کرے گا. لیکن یہاں پہ جو شہر اس میں جا کے اس
فرزند کی زیارت کرے گا اس کے لیے 70 بچوں کا مقبولہ بچوں کا ثواب اس کے لیے درج ہے۔ عزیزانو، آج 2 محرم میں امام حسین علیہ السلام کربلا میں داخل ہوئے اور وہاں پہ لوگ زمینیں خریدتے ہیں فصل کو بنے کے لیے، اور امام نے زمین خریدی اپنے بچوں کو دفنانے کے لیے۔ عزیزانو، 2 محرم یہ دن ہے کہ جن میں مسلم بن عقیل اور ان کے فرزندوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل 4 فرزند اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، 2 کربلا میں شہید ہو گئے، 2 یہاں پہ کوفہ میں گم ہو گئے۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان بچوں کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ زندان میں رہے، نہ جانے کتنا عرصہ قید رہے، کچھ پتہ نہیں۔ آخر میں انہوں نے طے پایا کہ کوئی راہ نکالی جائے۔ انہوں نے وہ جو دارالقہ زندان تھا اس کو بتایا کہ ہم آل رسول میں سے ہیں اور ہماری کچھ مدد کرو۔ وہ داروغہ جو تھا وہ محب اہل بیت تھا، اس نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو ایک رات بھی یہاں پہ اندر نہیں رہنے دوں گا، میں آپ کو آج نکالتا ہوں اور تم باہر جا کے دن کے دن میں سفر کرنا، رات کو میں اپنا بندوبست کر لینا۔ اب اس نے ان کو آزاد کیا، نکال دیا۔ اب جب یہ بچے نکل رہے تھے تو وہ بچوں کو پھر دوبارہ ان کے پاس آیا اور بچوں کو آ کے کہتا ہے، اے بچوں میرے ساتھ ایک وعدہ کرتے جاؤ، کیا کل کو مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا اس جرم میں سر قلم کر دیا جائے گا، مجھ سے وعدہ کرو کہ کل قیامت والے دن تم میری شفاعت کرو گے؟ تو وہ ڈرنے سے بچے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے، ہم تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ بچے ہیں یہ عقیل کے، عقیل ہیں ابو طالب کے بیٹے، یہ سارے کا سارا خاندان جو کربلا میں پس رہا ہے، کٹ رہا ہے، یہ سارے کا سارا ابو طالب کی اس کی کھیتی کا یہ سارا سامان ہے۔ اب یہ بچے چلتے چلتے باہر نکلے، نہر کے کنارے چلنے شروع ہو گئے، صبح نمودار ہو گئی۔ جب صبح نمودار ہوئی کی تو ان کو اس کا یاد آ گیا، اس نے کہا تھا کہ دن کے وقت سفر نہ کرنا۔ یہ دریا کے اس نہر فرات کے کنارے پہ ایک درخت تھا، اس کے اوپر چڑھ گئے۔ اب ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، جب وہ یہاں پہ پہنچی پانی کے اندر ان بچوں کے خوبصورت عکس اس نے دیکھے، اس نے نگاہ درخت کی طرف کی، وہ وہاں پہ اس کو 2 بچے مل گئے۔ بچوں سے پوچھا، بچوں نے بتایا کہ ہم ہمارے رسول ہیں۔ یہ جو خاتون تھی یہ بھی ایک مومنہ کے گھر کام کرتی تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ بچوں ادھر آ جاؤ، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے مالک کے پاس لے چلتی ہوں، وہ تمہارا ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا۔ اب یہ بچے اس مومنہ عورت کے ساتھ گھر آ گئے، گھر آئے تو یہاں پہ یہ اس عورت کو کے پاس جب یہ پہنچے تو ان کو بتایا گیا، تو اس نے ان کی بڑی خدمت کی اور اس کے بعد ان بچوں کو ایک پچھلے کمرے کے اندر جا کے بند کر دیا۔ تو ان کو کہا کہ آج جیسے تیسے بھی ہے رات بسر کا، تو کل سویرے ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے، تو میں تمہیں اس قافلے کے ساتھ آپ کو روانہ کر دوں گی۔ بات ایک اس نے ان کو فرمان کیا، باہر سے کفر لگا دیا۔ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے یہ اعلان کیا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ یہ جنگلیات کی طرح یہ بات پھیل چکی تھی کہ وہ رسول کے بچے جو ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں، ان کو جیسے بھی ہے ان کو زندہ یا مردہ فوری طور پہ گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب یہ جو اس کی زوجہ تھی اس مومنہ کی، اس کے خامن کا نام تھا حارث۔ حارث اس دن بڑی دیر سے آیا، گھر آ کے کہتا ہے کہ آج سارا دن ہی لگ گیا، میں مسلم کے بچوں کو تلاش کرتا رہا، اس نے بہت بڑا انعام رکھا ہوا تھا تو بچے مجھے نہیں ملے۔ اس نے وعدہ کیا، اس کو کہا کہ میں
मैं तुझे बहुत नाम और ग्राम दूंगी, तुम बच्चों को छोड़ दो, बच्चों का ख्याल निकालो। अब हुआ क्या कि रात के किसी पैर बड़े बच्चे को ख्वाब जब आई तो उसमें वो क्या देखता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब में वो उनको देखता है। और आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम बिन अकील जो इनके वालिद हैं वो भी साथ बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि ए मुस्लिम अपने बच्चों को वहाँ छोड़ आया है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं इनको कूफा में छोड़ आया था। तो रसूल कहते हैं कि अभी अभी थोड़ी देर तक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आने वाले हैं। अब ये बच्चे को जब अपनी शहादत का यकीन हो गया तो ये उसका ज़ारोदार होने लगा। इसी के साथ उसका छोटा भाई जो था वो भी उसकी आँख खुल गई, उसने भी ये बताया कि मैंने भी यही ख्वाब देखा है। अब जब ये शोर हुआ तो उसने हारिस ने अपनी तलवार उठाई, बीवी से पूछा कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है बच्चों के रोने की। उसने कहा कि वो साफ वालों के घर से होगी। बारह वो आया, इसका कुफल तोड़ा, बच्चों को उसने जिस बेतरती से वहाँ पे से ठोकरें मारी, उनके बालों से पकड़ के उनको बाहर ले आया। फिर क्या ये पाया कि इनको फराक के किनारे ले जाया जाए। इसका एक गुलाम था, उसको साथ लिया, बेटे को साथ लिया, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँच के अब इसने गुलाम को हुक्म दिया कि ए गुलाम इन बच्चों के साथ कलम कर दो। जब बच्चे का साथ कलम करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा तो बच्चे कहते हैं कि ए शख्स क्या तू बिलाले शीख के ख़ानदान में से है? तो वो कहते हैं कि मैं बिलाले हबशी के ख़ानदान का, लेकिन तुम्हें कैसे पता है? तो इन्होंने कहा कि हमने बिलाले हबशी को देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ूद थे, तो हम आले रसूल से हैं। उस हबशी ने वहीं पे दरियाए फरात के अंदर छलांग लगा दी, खुदकुशी कर दी कि मुझसे ये जुर्म सरजद नहीं होगा। उसके बाद इसने अपने बेटे को तलवार दी, उसको कहा कि तू इनको कर। अब माँ पीछे चला रही थी, जो किसकी सोचा है हरस थी, उस पीछे चला रही है कि बच्चे ये काम ना करना, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे क्या मतलब तेरा दूध नहीं बख्शूँगी। उसके बाद इसने खुद तलवार उठाई। ये जो जोजा थी ये बीच में आई, इसको शाने के ऊपर इसने तलवार मारी और इसको जख्मी किया, ये पीछे गिर गई। बच्चों ने कुछ इससे कहा कि मुझे कुछ करने दो। फकीर ने उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 2 रात नमाज पढ़ने की इजाज़त है। बच्चे वज़ू जब किया, नमाज के लिए गए, सजदे में जब गए तो पहले बच्चे का सर कलम करके इसने सर तन से जुदा किया और सर अपने थैले में रखा, लाश को पानी में फेंक दिया। अब वो बच्चा जो है इसकी तरफ ये बढ़ा, बच्चे ने उसको भाई को पुकारा कि भाई मुझे अकेला छोड़ के न जाना। अब वो लाश उस भाई की ऊपरी पानी की सतह के ऊपर आ गई, यहीं पे ठहर गई। यहाँ पे इसने इसको दूसरा बार किया, इसका भी सर गर्म किया और इसको भी सर में थैले में डाल के तो ये अल्लाह اللهم صل على